آستانہ علیہ بالکل شریف اللہ والے الحمدللہ الذی ارسل حبیبہ فی الارض السبع الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرحیم تمامی احباب آواز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین دوستان من یاران طریقت اہلیان محبت، جو لوگ روحانی طرز زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جو روحانیت کے اس مفہوم کو جاننا چاہتے ہیں، جو طریقت کے اس ماحول سے خود کو آشنا کروانا چاہتے ہیں، جو اپنی روحوں کو پاک کروانا چاہتے ہیں، جو اپنے من کے اندر عشق کی شمع کو جلانا چاہتے ہیں، جو اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکا کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جری جاری فرمانا چاہتے ہیں، اور جو نیکیوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور جو گناہوں سے نفرت کروانا چاہتے ہیں خود کو، اور جو عقائد کی پختگی چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ یاد محبوب ایک عظیم خزانہ ہے۔ اور حضرات، طریقت، تصوف اور معرفت کے اس عظیم روحانی سفر کے دوران جو کیفیات اللہ کی طرف سے میرے شیخ کامل پہ وارد ہوئی، انہوں نے یاد محبوب کی صورت میں قلم بند فرما کے یہ تحفہ ہمارے لیے سجایا۔ یہ جو آج آپ لوگوں کو یہ روحیں تڑپتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ آنکھوں میں آنسوؤں کی جری دکھائی دیتی ہے، یہ وجود پہ وجدانی کیفیت دکھائی دیتی ہے، در حقیقت یہ خواجہ یعقوب پہ وارد ہونے والی جو کیفیات ہیں، ان کی ادائیں ہیں جو آج آپ کو سارے مریدوں سے دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جو لذتیں، جو چاشنیاں، جو اخلاص، جو محبتیں، جو دیدار کے جلوے، اور جو محبوب کی زبان کے نشے، اور جو درد سوز و گداز کی دولت میرے شیخ کامل نے سمیٹی، انہوں نے سمیٹ کے یہ اپنے تک محدود نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے یہ ساری کی ساری دولت یاد محبوب کی شکل میں ہم سب مریدوں میں تقسیم فرمائی، تاکہ قیامت تک جب بھی کوئی یار کی اس گلی سے گزرے، جب کبھی بھی ڈگمگانے لگے، جب کبھی بھی تھرتھرانے لگے، جب کبھی بھی شیطان اس پہ حملہ آور ہونے لگے، تو یہ یاد محبوب اسے سہارا دے کے باحفاظت محبوب کے در تک لے جائے۔ ایک گلی تھی کہ جس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے۔ اور یہ جو اس راہ کے نکاری تھے، جو اس راہ کو مانتے نہیں، انکار کرنے والے تھے، انہوں نے بھی جب اس راستے پہ قدم رکھا اور محبوب کا دیدار کیا اور یاد محبوب کا جام اپنے لبوں کو لگایا، تو وہ بھی بس دیکھتے ہی رہ گئے اور مست الست ہو گئے۔ دیکھ چکے جب دنیا ساری مست ہوئے، دیکھو ہم جیسے انکاری مست ہوئے، حسن تمہارا قید ہوا ان آنکھوں میں، پھر شہر کے سب دیواری مست ہوئے۔ ایک فقیر نے نگاہ اٹھا کر کیا دیکھا، شاہ سمیت سب درباری مست ہوئے۔ تو یہ جو یاد محبوب ہے، الحمدللہ، یہ محبوب کی اداؤں کو حضرت صاحب نے قلم بند فرما کے تو ہمارے لیے یہ طریقہ، یہ نسخہ ہمیں دیا ہے کہ تاکہ ہم یہ پڑھ کے تو اپنی روح اور اپنے من کو پاک و صاف کرتے جائیں۔ اور یہ اس طرح دیکھیں، یہ جس طرح میرے ہاتھ ہے نا، اس طرح ہمیں یاد محبوب نے اپنے حصار میں، اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے تاکہ کوئی بھی شیطانی وار ہمارا ایمان برباد نہ کر پائے۔ جہاں کبھی کہیں شیطان حملہ آور کرنے ہونے لگتا ہے، تو یہ پھر ہمیں یوں اپنی حفاظت میں لیتی ہے یاد محبوب، اور ہمیں طریقہ بتاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر۔ تو یہ شیطان کے سارے حملوں کو بیکار کرنا یہ یاد محبوب کا کام ہے۔ اور یہ یاد محبوب عشق کی مشکل راہوں کو آسان کرتی، عشق کی مشکل راہوں کو، اور اس برکتی ہوئی عشق کی یاد کو جام یار سے ٹھنڈا کرنا، محبوب کی نگاہ سے نگاہ ملا کر فنا سے بقا کی خبر دینا یاد محبوب کا کام ہے۔ اور یہ جناب من محبت کے پر دے کے روحانیت کی پرواز کروانا، یہ یاد محبوب کا کام ہے۔
اور جناب جو آنکھیں، جو من کی بند آنکھیں ہیں، انہیں اللہ کی ضرب لگوا کے کھلوانا، یہ یاد محبوب کا الحمدللہ کام ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو عظیم تحفہ میرے شیخ نے سجایا ہے نا، یہ ہمارے لیے سجایا ہوا ہے، اور ہم الحمدللہ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعے کو اس سے تھوڑا تھوڑا فیض، تھوڑا تھوڑا اس کی خوراک آپ کو دیتے جائیں۔ اب اس سے قبل کہ ہم اس روحانی سفر کا آغاز کریں، آپ اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم اپنے اس عظیم روحانی سفر کی طرف اور آگے رہو۔ بالکل میرے پاس وقت بھی بڑا تھوڑا ہے، ہم سب یہ بند کر دیں، محنت تنگ کرے، کوئی بات نہیں، آج یہ انہیں عشق کی گرمی دیتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ لوگوں نے سورج دیکھا ہوا ہے؟ میں اویس صاحب کی جو خطاب جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے نا، میں نے وہیں سے آ کے سمجھے کہ یہ اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے جہاں رسی پھینکی تھی میں نے وہاں سے اٹھائی اور اب آپ کو لے کے آگے جانے لگا۔ سورج دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، انہوں نے اپنے انداز میں سمجھایا ہے، میں آپ کو اپنے فقیرانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سورج روزانہ دیکھتے ہیں، ہر شخص نے، کوئی ایسا شخص یہاں پہ نہیں ہے جسے دکھائی دیتا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نے سورج کو نہیں دیکھا۔ کوئی ایسا شخص، ہر بندے نے سورج دیکھا ہے، اس کے اوقات کا پتہ ہے۔ میں فی الحال چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو میں پاکستان کے حساب سے آپ کو اس کے اوقات بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو سورج کے طلوع ہونے کا وقت کیا ہے اور غروب ہونے کا وقت کیا ہے۔ طلوع تقریباً غالباً یہاں پہ 5:30 سے 6 بجے سورج طلوع ہوتے ہیں، اسی طرح ہے، اور جب غروب ہونا ہے اس میں 7 بجے غروب ہو جانا ہے، 7، 7:15، 7:30 بجے، یہی غالباً ٹائم ہوتا ہے نا۔ یہ گرمیوں کا ٹائم ہے، سردیوں کا ٹائم ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تو کیا کبھی سورج نے، آپ نے دیکھا کہ سورج نے، کیونکہ کل زیادہ اس نے آگ برسائی ہو، زیادہ گرمی اس نے پیدا کی ہو، زیادہ اجالا کیا ہو، اس لیے سورج آج کہے کہ آج میں نے نا بجائے 7 بجے کے طلوع ہونے کے آج میں دوپہر کو 12-1 بجے طلوع ہوں گا۔ کبھی سورج نے ایسا کیا؟ کتنی صدیاں گزر گئی، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے اس کائنات کو بنے ہوئے، سورج نے اپنی روٹین کبھی بھی نہیں بدلی۔ جو ٹائم شروع سے چلتا آ رہا ہے ازل سے، وہی وقت ہے اس کا، اسی وقت اس نے طلوع ہونا ہے، اسی وقت اس نے غروب ہونا ہے، اور جو اوقات ہے اس کے، اس نے ٹھنڈ بھی اسی طرح پہنچانی ہے سردیوں میں، اور جب گرمیاں آنی ہے تو پھر اس نے اپنی شدت گرمی آگ بھی اسی طرح برسانی ہے۔ کبھی بھی وہ اپنی آگ کو ٹھنڈا نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہو سورج کہے کہ کل میں چونکہ پورا چمک رہا تھا، آج آدھا حصہ جو ہے نا چمک رہا ہے، آج کو ذرا بجھا دیتے ہیں آگ کو، ایسا ہو سکتا ہے؟ چاند بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تو چاند کا آپ نے دیکھا اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈا لگنا، تو وہ بھی یکم سے شروع ہوتا ہے، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر آخر تک 14ویں کے چاند جب آتا ہے وہ پورے آب و تاب سے چمکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 14ویں والا چاند، یعنی 14 راتیں مکمل ہوئی ہوں اور وہ بجائے یہ کہ چاند کی 28 کو چمک رہا ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے بھی اپنا سائیکل پورا کرنا ہے۔ پہاڑ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، کیا ایسا ہوا ہے کہ پہاڑ جناب اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ میں 100 سال ہو گئے یہاں پہ کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں، اب میں اپنی جگہ بدل کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤں۔ کبھی سنا ہے ایسا کہ پہاڑ نے جگہ بدلی ہو؟ بلکہ ہم نے یہ پہاڑی علاقوں میں جائے نا تو کسی سے فون کریں کہ یار رستہ بتاؤ، وہ کہتا ہے جی وہ آگے آئیں گے نا فلاں پہاڑ آئے گا، اس کے قریب سے آپ نے بائیں ٹرن لے لینا۔ تو کبھی بھی پہاڑ بھی اپنا رستہ نہیں بدلتا۔ اب مجھے بتائیں، ہم 6 فٹ کے انسان ہیں، ان کی جسامت دیکھی جائے، سورج کتنا بڑا ہے ہمارے سے، کئی ایسی زمینوں کو وہ ایک لمحے میں اگر قریب آئے تو ایک لمحے میں جلا کے بسم کر سکتے ہیں، اتنی اس میں طاقت ہے، ہم سے کئی حصے زیادہ، اور کئی ایسی کئی زمینیں، کئی پلانٹ اس سورج میں سما سکتے ہیں، کہ جنہیں سائنس کا پتہ ہے، فزکس کا پتہ انہیں پتہ ہوگا، کئی جو اس طرح کی زمینیں ہیں، اس طرح کے ارتھ جو جتنے بھی سیارے ہیں، وہ ایک سورج کے اتنا بڑا، جسمانی لحاظ میں بھی دیکھا جائے ہم سے تو کئی حصے بڑا ہے سورج، اور ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ چاند کو بھی آپ دیکھیں، ابھی تھوڑا سا قریب آئے نا کبھی تو چاند اتنی وہ مائنس ٹمپریچر کر دے، منفی درجہ حرارت اتنا ہو جائے کہ ہمارے خون جو چل رہا ہے نا رگوں میں، وہ بھی بالکل جو ہے نا ٹھنڈی برف کی طرح جم جائے اور اسی وقت ہم مر جائے، ایک لمحہ بھی نہ لگے۔ پہاڑ کو دیکھا ہے، پہاڑ بھی جناب اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور اور اتنا جسامت میں بھی بڑا کہ وہ کئی بڑے بڑے شہر تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہے ہوں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہمارے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ ہم 6 فٹ کے ہونے کے باوجود ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی ہمارے پاس اتھارٹی اور پاور بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ان سے بھی جب ہمارا دل چاہتا ہے، جدھر کو دل چاہتا ہے ہم چل پڑتے ہیں، جب دل چاہتا ہے لیٹ جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب چیز چاہتا ہے آرام کر لیتے ہیں، جو چیز چاہتا ہے کھا لیتے ہیں، جو چیز چاہتا ہے پی لیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا جو چاند، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تو ہمیں اللہ نے یہ اختیار کیوں دیا ہوا ہے؟
یہ آپ لوگوں کے پاس بھائی اختیار تو ہے نا. کبھی سوچے آپ لوگوں نے؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو. اصل ہماری آپ لوگوں میرے خیال میں رسمی گفتگو سننے کی آتی ہیں. یہ جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو، ان میں سے میری نشانیوں میں سے غور و فکر کرو تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہارے شعور میں فہم میں کوئی بات بیٹھے کہ یہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا. یہ دیکھیں نا، میرے پاس اختیار ہے، میں جب چاہوں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں. سورج کو کہیں کہ ابھی غروب ہو کے دکھائے، ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ باہر جائیں، پہاڑ کو کہیں نا ذرا کہ یہاں سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا، مجھے رستہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. تو یہ تمہیں اللہ نے اتنی طاقت، اتنا اختیار کیوں دیا؟ کبھی سوچے آپ لوگوں نے؟ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں. اب جس بندے کے پاس جس طرح ویسا بات کر رہے تھے، جتنا اختیار ہے اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب مجھے بتائیں، سورج سے کس نے پوچھا ہے کہ سورج بتا فجر پڑی تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کتنی تسبیح کیا کی ہے، نماز پڑھی ہے، کوئی روزہ رکھا؟ چاند سے پوچھا جائے گا، پہاڑوں سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار چونکہ انسان کے پاس ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اب ہم نے حساب دینا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے نا، کیونکہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے. جہاں چاہے، یہ ہمارا اختیار ہے نا کہ اگر ہم چاہیں تو ان قدموں کو محبوب کی طرف لے جائیں، یہ ہمارا اختیار ہے. اور اگر ہم چاہیں تو اسے شراب خانے کی طرف لے جائیں، یہ ہمارا اختیار ہے. کہ اگر ہم چاہیں تو ان نگاہوں کو بازار میں جا کے بے حیائی دکھاتے رہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. کہ اگر ہم چاہیں تو ان نگاہوں کو اپنے محبوب کے در پہ لا کے محبوب کا رخ انور دکھاتے پھریں. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس زبان سے گالی گلوچ، منافقت اور چغلیاں بکتے پھریں. یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ اسی زبان سے اگر ہم چاہیں تو یار کے گیت گاتے جائیں. تو یہ سارے کے سارا اختیار اللہ نے ہمیں دیا، اس لیے ہمارا حساب بھی زیادہ ہے. اور کون ہے ایسا شخص کہ جو رب کے سامنے، جو قادر ہے، جو جبار و قہار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے سوال کا جواب دے سکے؟ ہے کسی میں؟ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشی جاون میں جے منہ کالے. میرے حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں کہ فضل دی آس بھی مینوں تے نالے ڈر بھی آوندا ہے، گناہ رڑ دے نظر آون کدی اے ہر بھی آوندا ہے. تو کون ہے جو رب کے سامنے جواب دے پائے؟ اب یہاں پہ ہمیں مشکل آ گئی، پریشانی بنی کہ کیسے وہاں پہ جواب، کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں نا اختیار زیادہ ہے، حساب بھی زیادہ ہوگا. تو اب مشکل ہمیشہ یاد رکھیں، مشکل کی آسانی کے لیے ہم ہمیشہ اولیاء اعظام کی طرف رخ کرتے ہیں. ہم جو اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے جو ولی لوگ ہیں، جو اللہ کا قرب پانے والے ہیں، جنہوں کو اللہ نے اپنی ولایت کا تحفہ عطا کیا ہوا ہے، جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے والے ہیں، وہ ہر وقت مشکل میں کام وہی آتے ہیں. اب یہ یہاں پہ چونکہ اب مشکل آن پڑی ہے تو ہم رخ کرتے ہیں کونیا کا. مولانا جلال الدین رومی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی، ہم تو رب کے سامنے حساب نہیں دے پائیں گے، بے شک ہمارے پاس اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا تو حساب بھی ہوگا. تو مولانا جلال الدین رومی آگے پہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اختیار تجھے اللہ نے بے شک دیا ہوا ہے، اور اختیار والے کا حساب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن تو یہ شکر کر کہ اگر تجھے اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے نا، تو تیرا جو نبی ہے جس کا تو امتی ہے، اللہ نے اسے مختار بنایا ہوا ہے. وہ مختار نبی ہے. اگر تیرے پاس اختیار ہے تو اللہ نے انہیں مختار بنایا ہوا ہے. جب روز محشر کا وقت ہوگا، میزان میں ہوں گے تو وہ مختار نبی تیرے ساتھ ہوں گے. جب حوض کوثر کی طرف جاؤ گے تو وہاں بھی دیکھو گے تو وہ مختار نبی تمہارے سامنے حوض کوثر سے جناب تجھے پلا رہے ہوں گے. اور جب پل صراط کا وقت آئے گا تو وہی مختار نبی جو ہے وہ پل صراط میں اپنے امتیوں کو پار لگوا رہے ہوں گے. یہاں بریلی کے تاجدار بھی بولا کہ پائے کوپا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. تو یہ وہ مختار نبی ہے کہ جنہوں نے روزے محشر بھی اپنی اس جبی کو اللہ کے حضور چکایا ہوگا اور یہی صدائے بلند کر رہے ہوں گے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی. رب فرمائے گا میرے مختار نبی سر اٹھا، تیری آدھی امت بخش دی. سرکار سر نہیں اٹھائیں گے. پھر فرمائیں گے یا میرے مختار نبی، اے میرے محبوب نبی، سر اٹھا، 70% امت بخش دی. سرکار نے پھر سر نہیں اٹھایا، یا ربی حبلی امتی. پھر یہی صدا. رب فرمائے گا میرے مختار نبی، میں نے تجھے مختار بنایا ہے، سر اٹھا، نام لیتا جا اور اپنے امتیوں کو جنت میں بھیجتا جا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اختیار ہے نا تو تیرا نبی تو بڑا مختار ہے. تو تجھے تو فخر کرنا چاہیے، ناز ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اختیار دیا، ہمارا حساب تو سخت ہے لیکن وہ بھی تو مختار ہے نا، انہوں نے ہمارا. اور یہاں پہ مولانا روم نے پھر وہ کیا خوب قلم اٹھائی اور کیا خوب فرمایا کہ ای شفاعت آئی، ای شفاعت. یہ مولانا کے بالکل پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہمارے خواجہ یعقوب کی روح بھی وجد میں آتی ہے.
اور انہوں نے بھی کیا خوب تحریر فرمائی، اور جو حشر کا اور جو ہماری اختیارات اور ہمارے حساب کو دیکھ کے، کیونکہ ہم حساب تو دے نہیں پاتے، انہوں نے جو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق لکھا وہ بھی آپ کو سناتا ہوں میں. ای شفاعت داور ہمارا نبی بھی تو مختار ہے نا. اللہ نے انہیں مختار بنایا ہوا ہے کہ جب ہمارا حساب کتاب کا، کیونکہ ہمارے تو عمل ہی نہیں ہے نا ہمارے پلے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ وہ نبی ہیں کہ جن کے متعلق انبیاء دعائیں فرماتے رہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا. تو پھر یہاں پہ ہمیں ناز ہونا چاہیے نا. اور پھر یہاں پہ میرے قبلہ عالم نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں کہ آون دورے تیرے ول سب پہ آج جو ناشافی کوئی نہ لبے، ویخ یعقوب صاحب ڈیرا صاحب کل مختاری لا. اس روز اگر کسی نے شان دیکھنی ہے تو اس روز شان آمنہ کے لال کی ہوگی انشاءاللہ. اب چونکہ وہ مختار نبی ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم اپنے اختیارات کو صحیح جگہ استعمال کریں. ہمیں بھی تو چاہیے کہ انہوں نے مختاری تو کرنی ہے، انہوں نے شفاعت تو کرنی ہے، تو پھر اپنے ان کے حکم کے مطابق اپنے اختیار کو جو ہے نا، وہ ہم نے جو انہوں نے حکم دیا ہمیں نماز کا، ہم نے اختیار یہ استعمال کرنا ہے. ہم نے نماز کی طرف بجائے یہ کہ ہم جناب کسی وہ ٹی وی یا سینمے کی طرف جائیں یا اپنا ٹائم یہ موبائل کی بربادیوں میں ویسٹ کریں. اس سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنے قدموں کو مسجد کی طرف لے کے جائیں، ہم اپنا اختیار اس طرف کو استعمال کریں. یہ اختیار ہمارے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے. ہم اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکائیں، ہم ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، درود و سلام پڑھیں اس مختار نبی پہ. یہ ہمارے پاس اختیار ہے اور انشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ وفا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ امتی بھی انشاءاللہ سرکار سے وفا کرتے رہیں گے. ہماری جانیں، ہماری گردنیں، ہماری تو ہر شے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہو راں دے ہور سہارے نے، پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ہمارا تو سہارا، ہماری تو جان مال ہر شے آقا کے نام پہ قربان ہونے والی ہے. اور یہ وہ کیا شعر ہے نا کہ بتلا دو، وہ کیا شعر ہے، وہ اٹھ کے نعرہ مارے ہیں ذرا. غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہماری گردنیں ہیں ہی حضور کے لیے، کیونکہ ہم انہی کا صدقہ کھاتے ہیں اور وہ نبی بھی مختار ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے اختیارات حضور کی اداؤں کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. چند لمحات کے لیے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے کہ ذکر صرف یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کرنا پیروں کے سامنے، یہ اپنے گھروں میں جا کے بھی ذکر کیا کرو، اپنی اولاد کے سامنے بھی ذکر کیا کرو. میں اکثر تمہیں کہتا ہوتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، تابعہ دار نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے پروردگار کو راضی کریں. تمہاری یہ ادائیں دیکھ کے وہ تمہارا جو بچہ ہے جب وہ تمہارے ساتھ ذکر اللہ میں جڑ جائے گا نا، پھر کیسے وہ جرت کرے گا کہ وہ گستاخی کرے تمہاری، کیسے وہ جرت کرے گا کہ جو تم حکم دو وہ نہ مانے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، آخری بات ہے. ہم لوگ نا جا رہے تھے یہ قاضی پارن، یہ آپ کو اصلاح کے لیے بات بتانے لگا، اس میں کوئی میرا کوئی اپنا کمال نہیں بتانے لگا. جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو عزت کیسے دیتے ہیں. ہم میرے ساتھ حافظ ذوالفقار صاحب تھے، تو ہم نے نا ایک فاتحہ کے لیے جانا تھا ڈاکٹر صاحب. تو یہ کوئی پھرنی ہوتی ہے، رستہ اس طرح نا گزرتا ہے. ہم وہ رستے سے گزر رہے تھے، میں اور حافظ ذوالفقار دونوں ہی تھے. ایک سفید بزرگ تھے داڑھی والے، بڑے سفید باریش داڑھی ان کی، بڑے سونے سے سادہ سے جناب، انہوں نے دھوتی پہنی، سفید کرتا پہنا، اور ایک نوجوان سا لڑکا، مجھ سے بھی کم عمر کا لڑکا ہوگا، تو وہ نا انہیں تھپڑ مار رہے ہیں.
اور مجھے بڑی جو ہے نا تکلیف ہوئی. میں نے وہاں پہ گاڑی روکی, میں نے آپ صاحب سے کہا صاحب یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا جی یہ اس کا باپ بیٹا ہے اس کا. میں کہ یار یہ کتنا خبیث انسان ہے, تو رکو ذرا جا کے اسے سمجھا کے تو آئیں. وہ کہنے لگا دیکھیں جی وہ اپنے باپ کی حیا نہیں کر رہا, آپ کی کیسے حیا کرے گا؟ میں نے کہا آپ صاحب اگر میں دیکھتا نا تو پھر کوئی بات نہیں تھی, اب چونکہ میں نے دیکھ لیا تو اب تبلیغ مجھ پہ فرض ہے, اب میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے, میں نے جانا ہی جانا ہے. ہم نے گاڑی کھڑی کی, ہم چلے گئے, آپ صاحب میرے پیچھے پیچھے آگے. اب میں نے وہاں پہ جا کے نا اسے بڑے غصے سے, میرے غصے کا ماشاء اللہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے, میں بڑے جلال سے اسے نا بڑے اسے ڈرایا اور بڑے غصے سے بولا اس کے ساتھ. میں 5 منٹ اس پہ لگائے اس کی تبلیغ کی, اس کے لبوں سے لب نہیں لے بھائی, اس کی زبان ایسے جیسے بالکل خاموش ساکن. وہ آپ صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے, خیر میں اسے ڈانٹ کے واپس آ گیا, گاڑی میں بیٹھا. آپ صاحب کہنے لگے کہ میں ڈر رہا تھا کہ تے بول ہی نہ پوے اگو, تے پیر جی یہ بولے ہی نہیں, بالکل گل ہی نہیں ہوئی, جہاں پیو نو نہیں معافی دے رہا تاڈے اگے بولے ہی نہیں. میں نے اسے پھر ایک بات بتلائی, میں نے کہا آپ صاحب اگر میں جاتا اپنی خوشنودی یا اپنی بندے بندے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی اس طرح بدتمیزی سے بولتا, اس کی زبان چلتی, لیکن چونکہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا, تو جب اللہ کی رضا اس میں شامل تھی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ جو ہے نا اللہ کے اس بندے کے سامنے زبان کھولتا؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ نے اس کے لب ہی سیدھی ہوئے تھے کہ خبردار اگر تو بولا تو. اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی آپ کے سامنے بول نہیں سکتا, انشاءاللہ کوئی طاقت آپ کے سامنے رک نہیں سکتی. تو یہ آپ نے اپنے اس رشتے کو رب کے ساتھ, اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے, اور مضبوطی کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں, اللہ کا ذکر کریں, بچوں کو ساتھ لے کے بٹھائیں, اپنے پاس بٹھائیں, ان سے بھی یہ ذکر کروایا کریں. اب چند لمحات کے لیے آپ اللہ کا ذکر کریں. اللہ 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 تم نے ذکر کیا ہے, سکون ملا؟ کسی نے آگے تھپڑ تو نہیں مارے, کسی نے جوتی تو نہیں سر پہ ماری, تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا کرو تاکہ ان کے دل میں تمہارا احترام پیدا ہو, تمہارا ادب پیدا ہو. اور باپ بیٹوں کے, پہلے ہم نے دور دیکھے ہوئے ہیں کہ بیٹے جو تھے باپ کے سامنے نظریں نہیں تھے اٹھاتے, ان کے آگے بچوں کے بچے ہو جاتے تھے, لیکن کسی کی جرت نہیں تھی ہوتی کہ وہ اپنی آنکھ بھی جو ہے نا اوپر کر سکے باپ کے سامنے. لیکن آج کا دور یہ ہے کہ باپ کو بچے سے عزت محفوظ کروانے کے لیے اپنے لبوں کو سینا پڑتا ہے, خاموش رہنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے یہ کم بختی ہے, یہ بدبختی ہے ہماری کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے تیرے ڈر سے تیرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے یہ باپ والدین کو بھی میں تربیت ابھی سے آپ اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھ کے نا, تو یہ اللہ کا ذکر, جو بچے ابھی آپ کے پروان چل رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ذکر شروع کیا کریں, کیونکہ اس سے پھر آپ کا جو ہے نا ادب احترام کا رشتہ پختہ ہوگا. یہ کتنا منٹ ہے, یہ 1 منٹ لگے, 2 منٹ لگے, کیا ہوا ہے؟ سکون ہی ملا نا اللہ سے. آپ کا رشتہ ہے, آپ ایک دفعہ رب کو پکارتے ہیں, اللہ کی رحمت 70 مرتبہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بول میرے بندے کیا چاہتے ہیں. تو جب آپ یہ ذکر کریں گے تو اس سے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی, اللہ کی رحمتیں بھی ہم پہ نازل ہوں گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ. یہ کون دے گی ایک گھڑی کی دی ہے بھائی, کالے رنگ دی جے, پتہ نہیں کیا یہ واچ کس کی ہے, گھڑی کس کی ہے, یہ بلیک کلر کی واچ ہے, کہاں سے ملی ہے؟ وضو والے کو وضو کرتے وقت بھول گیا ہے, نماز کے بعد آ کے صوفی عبدالستار صاحب سے لے لیں, اعلان بھی سارے کو کروان دے, تو انہیں پتہ بعد چ بھی دے لیتے ہیں.